لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية وعصمة الفاطمية وسر الحسنية وشجاعة الحسينية وعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعلوم الجعفرية والعلوم الكاظمية وحجة الرضوية وجواد تقوية ونقابة نقوية وهيبة العسكرية وغيبة الإلهية. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلوات پڑھیں. مومنین کرام، کیونکہ ہم کو بھی احساس ہے وقت بہت ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ سے بڑی اچھی پیش خانی ہوئی اور شعراء کرام نے فضائل بھی پڑھے اور مصائب بھی پڑھے اور آپ حضرات نے سماعت کیا. بس چونکہ جو ایام چل رہے ہیں ان ایام کے حوالے سے کچھ فضیلت آل محمد کی اور امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے چونکہ یہ تاریخیں چل رہی ہے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور مختصر وقت میں گفتگو کو سمیٹ کر مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر. بس آپ متوجہ رہیے، میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. سورۃ اللیل، اللہ ارشاد فرما رہا ہے انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والأولی. بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور ہم ہی دنیا و آخرت کے مالک بھی ہیں. توجہ کریے گا، ہدایت کے سلسلے سے سورۃ اللیل کی یہ آیت ہے جو آپ کے سامنے میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے کچھ ہدایت کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں بات ہو سکے. تو انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والأولی. بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور دنیا اور آخرت کے مالک بھی ہم ہی ہیں. توجہ کیجئے گا، میں تمہید میں نہیں جاؤں گا چونکہ اس کا وقت نہیں ہے. اگر تمہید میں جائے تو 10 منٹ 12 منٹ ایسے ہی چلا جائے گا. بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. تو اگر اس نے کہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہادی بھی ہوگا. توجہ کیجئے گا، اگر ہدایت کی ذمہ داری وہ کہہ رہا ہے ہماری ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی ہادی بھی ہوگا اور ہادی اس نے بھیجا ہے. اب آپ دیکھیے دوسری آیت کی طرف جائیے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے وسیلے کو بنایا ہے. اب لہذا یہ تمہارا کام ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اپنے وسیلے کو تلاش کرو. توجہ کیجئے گا، وسیلہ بناؤ نہیں، بنانا کسی اور کا کام ہے، تلاش کرنا ہماری اطاعت کرنے والے کا کام ہے. اس لیے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، جب وسیلے کو تلاش کر لوگے تو تم کو تمہاری منزل مل جائے گی. اس لیے ہم نے تمہارے وسیلے کو بنا دیا ہے. آپ اپنے وسیلے تک پہنچو، تلاش کرو، تم نہیں بناؤ. بنانا میرا کام ہے. توجہ کیجئے گا، بنانا میرا کام ہے، تلاش کرنا تمہارا کام ہے. لہٰذا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلے کو تلاش کرو جو تمہارے لیے حبل المتین ہے. توجہ کیجئے، حبل المتین مطلب اللہ کی مضبوط رسی. ایسی مضبوط رسی ہے کہ جس کو پکڑ لو گے وہ کبھی ٹوٹے گی نہیں اور تم کو تمہاری منزل تک پہنچا کے رہے گی. صلوات پڑھیں نا عظمت آل محمد پر. تو جب ہدایت ہے تو ہادی بھی ہوگا. تب ہادی تک پہنچنا ہمارا کام ہے، تب ہدایت ہم تک آئے گی. توجہ کیجئے گا،
اب اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر ان قریب اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا ایک نمائندہ بنانے والا ہوں۔ بھائی ہمارا کام ہے ہادی تلاش کرنا۔ جب ہدایت کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت دینا ہماری ذمہ داری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہادی کے ذریعے سے ہدایت ہوگی، ڈائریکٹ تو اللہ تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ آج تو آپ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم وسیلے کے قائل نہیں ہیں، ہم وسیلے کے بھائی یہ ٹیرس ہے، تحسین بھائی کے گھر کی ٹیرس ہے، تو ٹیرس پر جانے کے لیے زینے کا سہارا لینا پڑے گا، سیڑھی کا سہارا لینا پڑے گا۔ بھائی آپ اسپائڈر مین سپر مین نہیں ہے کہ اڑ کے پہنچ جائیں گے، اب آپ کے پاس یہ طاقت بھی نہیں ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جس کو دے گا یہ طاقت اسی کے پاس یہ طاقت آئے گی۔ تو لہٰذا ہم محتاج ہیں وسیلے کے، تب ہمارا کام ہے کہ ہم ہادی کو تلاش کریں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور جب اس نے یہ اعلان کیا تو فرشتوں میں، ملائکہ میں ایک خلبلی مچی، اور انہوں نے یہ بخدمت یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ بات رکھی کہ بار الہ ہم اتنے سال سے تیری عبادت کر رہے ہیں، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو کوئی رکوع میں ہے، کوئی تسبیح و تحلیل میں ہے تو تسبیح و تحلیل میں ہے، یہ الگ سے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ توجہ کیجئے گا، ہم ہی میں سے کسی کو بنا دیتا، اتنے سال سے تیری عبادت کر رہے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ اور جب نہیں ملائکہ میں سے کچھ نے یہ بھی کہا ہو کہ بار الہ تو اسے اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کے فتنہ و فساد برپا کرے، توجہ کیجئے گا، فتنہ و فساد برپا کرے۔ عجب نہیں اللہ نے کہا ہو یاد رکھو میرا بنایا ہوا خلیفہ فتنہ و فساد نہیں کرتا، لوگوں کا بنایا ہوا خلیفہ فتنہ و فساد کرتا ہے۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ میرے بنائے ہوئے میں کمی نہیں ہے، کھوٹ نہیں ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے میں کمی ہے، کھوٹ ہے۔ اور جب یہاں تک بات آ گئی تو میں ذرا تو اور واضح کر دوں کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کے زمانے میں امام ہے، ہادی ہے، حجت خدا ہے، رہبر ہے، امام مبین ہے، سب سمجھ رہے ہیں۔ لیکن دو بھائی ہیں، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام ابراہیم ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک دن چھوٹا بھائی ابراہیم چھٹے امام کی خدمت پہ آتا ہے اور آ کے سلام کرتا ہے۔ مولا سلام جواب کے بعد کہتے ہیں کہ تمہارے بھائی کا کیا حال ہے، عبداللہ کا بڑے بھائی کا کیا حال ہے؟ تو مولا نے کہا کہ صحابی نے کہا کہ مولا حال کا لے کر کیا کریں گے، کھا پی رہے ہیں، صحت بنا رہے ہیں۔ تو مولا نے کہا میں نے تم سے تمہارے بھائی کی صحت کے بارے میں نہیں پوچھا ہے۔ پھر مولا کیا حال ہے ان کا، کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ کہا مولا زندگی کا لے کر کیا کریں گے، ہم وقت مصلی عبادت پر رہتے ہیں، اللہ اکبر تسبیح و تحلیل میں رہتے ہیں، لیکن مولا ایسی عبادت کا فائدہ کیا؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ آپ کو اپنا امام تسلیم نہیں کرتے، وہ آپ کو اپنا امام تسلیم نہیں کرتے۔ تو چھٹے امام نے ابراہیم سے کہا کہ جب اپنے گھر جانا تو بھائی سے ایک سوال کرنا۔ بولا کون سا سوال؟ کہا جا کے بھائی سے سوال کرنا کہ شب نہر بلخ تمہارا تقویٰ کہاں چلا گیا تھا؟ آج جو اتنی عبادت ہوئے، آج جو اتنا تقویٰ دکھا رہے ہو، اتنی پرہیزگاری، ہم وقت مصلی عبادت پر رہتے ہو، تو شب نہر بلخ تمہارا تقویٰ کہاں چلا گیا تھا؟ جو تم سے فعل بد ہوا تھا آج تک تم نے اس کی معافی بھی نہیں مانگی احدیت میں، بارگاہ خدا بندی میں۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا رکوں گا، شب نہر بلخ، شم یعنی رات، نہر یعنی دریا کا کنارہ جہاں سے پانی بہتا ہے، بلخ یعنی ایک آبادی کا نام۔ شب نہر بلخ، دو بھائی تھے جو اپنی بہن کے ساتھ رات کے وقت سفر کر رہے تھے، نہر بلخ پہنچے یعنی بلخ کی آبادی کے قریب پہنچے تو ان کے ساتھ یہ بھی تھے، عبداللہ بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو آبادی میں ذرا سے کام آ گیا ہے رات کی تاریکی میں، یہ ہمارا سامان اور ہماری بہن کی حفاظت کرو، توجہ کیجیے، ہماری بہن کی حفاظت کرو۔ تو بھائی چلے گئے۔ دیکھیے تنہائی میں شیطان آتا ہے اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے، توجہ کریے گا۔ اب آپ پڑھیے سورہ ناس، یوسوسو فی صدور من الجنۃ، تو وہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے،
توجہ کر رہے ہیں، وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ اب وہاں پہ عبداللہ سے اس کے آگے حد ادب ہے، آپ ماشاءاللہ سے شعور رکھتے ہیں، صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ مولا نے وضاحت نہیں کی ہے ابراہیم سے، بس اتنا پوچھا کہ جا کے کہنا کہ شب نہر برق تمہارا تقویٰ کہاں چلا گیا تھا۔ ابراہیم گھر پہنچے، عبداللہ مصلی پر بیٹھے تھے، ابراہیم نے فوراً عبداللہ سے پوچھ لیا کہ یہ بتائیے کہ آپ شب نہر بلخ کیا کرنے گئے تھے؟ اب جیسے ہی عبداللہ نے سنا تو جو کہتے ہیں نا کہ سروں سے طائر اڑ جاتے ہیں، ویسے ہی حیرت بھری نگاہوں سے ابراہیم کو دیکھنے لگے۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں نہر بلخ گیا تھا؟ توجہ کیجئے گا، ابراہیم نے کہا میں وہاں سے آ رہا ہوں جس کو تم اپنا امام تسلیم نہیں کرتے ہو، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جا کے اپنے بھائی سے پوچھنا کہ شب نہر بلخ تمہارا تقویٰ کہاں گیا تھا۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہاں سے عبداللہ جو ہے، دیکھیے امام نے سوال کے ذریعے سے ضمیر کو چھوڑا، یہ ہادی ہے تو ہدایت ہوگی، توجہ کیجئے گا، یہ ہادی ہے تو ہدایت ہوگی، سوال کے ذریعے سے ضمیر کو چھوڑا۔ جیسے ہی عبداللہ کو پتا چلا فوراً نکل کر امام کے پاس آئے اور امام کی خدمت میں گر گئے، مولا میں معافی چاہتا ہوں۔ مطلب بازوؤں کو پکڑ کر اٹھایا، چھٹے امام نے کہا کہ معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار العیوب ہے، توجہ کیجئے گا، وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، وہ لوگوں پر کرم کرتا ہے، وہ ستار العیوب ہے، لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اس کے بعد کہا مولا گستاخی معاف ہو، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، توجہ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے پوچھا عبداللہ اتنی دیر کیوں ہوئی؟ عبداللہ اتنی دیر کیوں ہوئی؟ کہا مولا مجھے پتا چل گیا کہ لوگوں کا بنایا ہوا خلیفہ اور ہوتا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ اور ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد۔ ذرا حکم ہوا ہے آپ لوگ صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں۔ بارے دیگر صلوات پڑھتے ہوئے آپ حضرات آگے آ جائیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں عظمت آل محمد۔ محسوس کیا آپ نے کہ لوگوں کا بنایا ہوا خلیفہ اور ہوتا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ میرے بنائے ہوئے میں کمی نہیں ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے میں کمی ہوگی۔ اب وہ جناب آدم کے پتلے میں روح ڈال دی گئی تو یہ حکم ہوا تھا کہ سجدے میں چلے جانا۔ اب دیکھیے میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ بسا اوقات کبھی کیا ہوتا ہے کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جناب آدم کا سجدہ ہوا، نہیں، سجدہ اللہ کا ہے۔ گر جانا اس لیے کہ جو روح ڈالی گئی ہے وہ کسی مقصد کے تحت، اور مقصد کیا تھا اللہ کا، سنیے۔ اب پھر یہ ملائکہ میں شو کہ کس طریقے سے ان کو بنا دیا، کیونکہ ہم میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جو اہل رکھتے تھے کہ ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہارا امتحان ہوگا اور ان کا بھی امتحان ہوگا۔ کہا کس طریقے سے؟ کہا کچھ ایسے اسما ہیں کہ جو تم کو بھی یاد دلائے جائیں گے، ان کو بھی یاد دلائے جائیں گے۔ پہلے علم دیا جائے گا ان اسما کے بارے میں، پھر اس کے بارے میں امتحان ہوگا۔ اب وہ اسما کون سے تھے؟ پنجتن کے نام بتائیے، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ صلوات پڑھیں نا عظمت آل محمد۔ فرشتوں کو بھی بتایا گیا، علم دیا گیا اسما کے بارے میں، پنجتن علیہ السلام کے اسما کے بارے میں۔ جناب آدم کو بھی علم دیا گیا۔ جب کچھ مدت تک علم دیا گیا، یہاں تک کہ جناب آدم کو نور بھی دکھایا گیا کہ یہ نور محمد ہے، نور علی ہے، نور فاطمہ ہے، نور حسن ہے، نور حسین ہے۔ فرشتوں کو بھی دکھایا گیا۔ جب علم دیا جا چکا پھر اس کے بارے میں امتحان ہوا، اس کے بارے میں امتحان ہوا، اور امتحان ایسے ہی ہوا کہ اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ جس کے بارے میں علم دیا گیا تھا ان کے نام تو ذرا بتا دو۔ سارے فرشتے خاموش رہے، لیکن جب جناب آدم سے پوچھا گیا تو جناب آدم نے بتایا وہ نور محمد ہے، وہ نور علی ہے، وہ نور فاطمہ ہے، وہ نور حسن ہے،
وہ نور حسین ہے. تب سے جا کے یہ آدمیت کو شرف ملا. مخلوق تو سب رہیں گے لیکن اشرف المخلوقات یہ آدمیت رہے گی. ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد کا. جیتی جاگتی صلوات پڑھے عظمت آل محمد کا. دیکھیں جتنی جلدی میں پڑھ رہا ہوں اتنی جلدی وقت بھی بھاگ رہا ہے. ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد کا. تب سے یہ شرف ملا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہوئے. ذرا سا گرے تو چوپائے سے بدتر. اور ذرا سا ہم نے اپنے آپ کو ہم نے پہچانا اور اس کی عبادت میں زندگی گزاری, اس کے مقصد کو پہچانا, تو ہم اشرف المخلوقات. توجہ کر رہے ہیں؟ کہ یہ ہادی ہیں جن کے اسما یاد دلائے گئے, یہ ہادی ہیں کہ مطلب ہادی بنائے گئے تھے. پھر اللہ نے کہا کہ ہم ہدایت کی ذمہ داری لیں گے کہ ان کے ذریعے سے ہدایت ہوگی. ارے بڑے بڑے نبیوں کی ہدایت ان کے ذریعے سے ہوئی. توجہ کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کشتی نوح کو دیکھ لیجئے, جناب موسیٰ کا زمانہ دیکھ لیجئے, جناب عیسیٰ کا زمانہ دیکھ لیجئے. ہدایت کہاں سے ہوئی؟ اب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. 35 سے 36 ہجری میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ظاہری خلافت. تو خلیفہ تو تھی, ہم بلا فصل مانتے ہیں. اس لیے میں جب آپ بچوں کو پڑھاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ صرف اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ مت کہا کرو, پورا کہا کرو. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. اس لیے کہ ہم بلا فصل مانتے ہیں, ہم بیچ میں کسی کو لاتے ہی نہیں ہیں. وہ اور تھے کہ جنہوں نے لایا, ہم بلا فصل مانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد کا. اور 40 ہجری میں مولا کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے بابا جان کو قبر میں اتارا, مولا متقیان کو. اس کے بعد کہاں پہ آئے؟ مسجد کوفہ, کیونکہ کوفے میں رہتے تھے نا. مسجد کوفہ میں آنے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے خطبہ دیا, اور خطبہ دینے کے بعد کہا کہ اے لوگوں یاد رکھو جو شب گزری ہے تمہارے درمیان سے وہ گیا ہے کہ جس کی عبادت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. وہ ایسا تھا کہ جو نبی کے ساتھ ہر جنگ میں تھا. توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی امام اپنے جد کی مولا متقیان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے پھر اس کے بعد اپنی بات کرتے ہیں کہ یاد رکھو میں بشیر و نذیر کا بیٹا ہوں, میں سراج المنیر کا بیٹا ہوں, میرا باپ بھی ہادی تھا, میں بھی ہادی ہوں. توجہ کر رہے ہیں؟ میرا باپ بھی سید السردار تھا, میں بھی اسی کا بیٹا ہوں. لہٰذا رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے علی یاد رکھنا. یہ سب کون بیان کر رہا ہے؟ امام حسن علیہ السلام. اے علی یاد رکھنا تمہاری نسل سے میری ذریت میں 12 جانشین ہوں گے. تو میرے باپ پہلے, اس کے بعد میں یہ حق رکھتا ہوں اور یہ اللہ کی طرف سے اتھارٹی ہے. یہ کہہ کے یعنی اشارہ کیا. بیٹھے ہی تھے کہ عبداللہ ابن عباس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم لوگوں نے ابھی خطبہ سنا ہے امام حسن کا, اور یقیناً ان کے باپ کا اور ان کے نانا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, کوئی جواب نہیں لا سکتا پوری دنیا میں. لہٰذا میں تم لوگوں سے کہوں گا کہ اٹھو اور حسن کی بیعت کرو. اب جو کر رہے ہیں امام حسن کی بیعت کرو. تو لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی, چوک در چوک لوگوں نے بیعت کی. کس کی؟ امام حسن علیہ السلام کی. کہاں پر؟ مسجد کوفہ میں 40 ہجری میں. ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد. اور جب یہ بات فقیر شام حاکم شام کو پتہ چلی کہ لوگ حسن ابن علی کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں, تو اس نے اپنا ایک سفیر بصرے بھیجا, اس نے اپنا ایک سفیر یمن بھیجا, اور یہ کہہ کے کہ کسی بھی طریقے سے وہاں کے لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ
اور جتنا پیسہ ہو سکے ہم سے لو، کسی طریقے سے یہ لوگ حسن ابن علی کی بیعت نہ کرنے پائے. توجہ کریے گا، بیعت نہ کرنے پائے. ایک وقت گزر گیا اور 51 ہجری یا غالباً 52 ہجری کا جب زمانہ آیا تو یہی معاویہ مدینے آیا، کوفے آیا، اور کوفے آنے کے بعد اپنا مقابلہ امام حسن علیہ السلام سے کر رہا تھا. ایک سلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. کچھ باتیں رہ گئی ہیں، اس کے بعد میں اپنے مسائل کی طرف جانا چاہتا ہوں. اپنا مقابلہ کس سے کر رہا تھا؟ امام حسن علیہ السلام سے. اے حسن یاد رکھو، لوگ تمہاری طرف جا رہے ہیں لیکن تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میرے باپ اور دادا بطحہ کے سردار ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ، بطحہ کے سردار ہیں. اور اس کے بعد پھر معاویہ نے کہا کہ میرا باپ وہ تھا کہ جس نے جوانی میں بھی سرداری کی اور بڑھاپے میں بھی سرداری کی. بس اتنا سننا تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے کہا یاد رکھو تو سرداری کی بات کر رہا ہے. تو رسول اللہ نے ہم دونوں بھائیوں کے لیے کہا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور تو سرداری کی بات کر رہا ہے. تو لا، میرے باپ کے جیسا اگر تیرے پاس باپ ہے کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، شہادت مسجد میں ہی ہوئی، جو دوش نبی پر سوار ہوا، جو داماد رسول بنا، توجہ کیجئے گا، جو داماد رسول بنا، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے کہا سن، میرا اور تیرا مقابلہ کیا؟ اگر تو اپنے آپ کو مجھ سے اچھا سمجھتا ہے تو سمجھ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں تجھ سے اچھا، اس لیے کہ مقابلہ جنس کا جنس سے ہوتا ہے. توجہ کریے گا، مقابلہ جنس سے جنس کا ہوتا ہے. اگر تیرے اندر ذرا سا بھی اچھائی ہوتی تو میں اپنا موازنہ تجھ سے کرتا، لیکن تیرے اندر کوئی اچھائی نہیں، ساری خرابی ہی خرابی ہے. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. تو تیرے اندر کہیں سے کوئی اچھائی دکھائے تب انسان موازنہ کرے نا. تو میں تو تجھ کو اس لائق بھی نہیں سمجھتا کہ میں اپنے ساتھ تیرا موازنہ مقابلہ کروں، اس لیے کہ مقابلہ جنس کا جنس سے ہوتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ اس کے بعد سیاست چالو ہوئی، اور کس طرح کی دیکھیے یہ جو زہر دیا گیا ہے امام حسن علیہ السلام کو، اس سے پہلے بھی زہر دیا گیا. روایت ہے، آپ دیکھیے آج ہی میں مالی سپٹین کی کتاب پڑھ رہا تھا کہ اسی طریقے سے یمن و بصرہ میں لوگوں کو بھیجا گیا اور یہ لالچ دی گئی کہ میں 2 لاکھ درہم دوں گا، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تم حسن ابن علی کو ہمارے راستے سے ہٹاؤ. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ حکومت کو خطرہ تھا. فقیر شام ڈر گیا تھا کہ اگر یہ حسن ابن علی ہمارے مقابلے پر یہاں ٹھہرے رہ گئے تو یاد رکھو پھر شام میں ہماری قبر ہی بن کر رہے گی، جس کا کوئی نام و نشان نہ رہے. توجہ کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے، اب کبھی کبھی جو ہے نہ سمجھی والی بات یہ بھی ہو جاتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی. صلح جو کی ہے، امام حسن علیہ السلام امام تھے، امامت کی نظروں سے امام حسن علیہ السلام نے دیکھا ہے، پہچانا ہے کہ معاملہ کیا ہو رہا تھا، کس طریقے سے فوجیوں کو خریدا جا رہا تھا، کس طریقے سے سپاہیوں کو خریدا جا رہا تھا. خود امام حسن علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا ہے اور مدائن میں جو احوال ہوئے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، وہ اب روایتوں میں اختلاف ہے کہ وہ نیزہ تھا یا خنجر تھا جو زہر آلود تھا، اور امام حسن علیہ السلام کے پیر پر مارا گیا ہے، جس سے امام حسن علیہ السلام شدید زخمی ہو گئے تھے. اور اس کے بعد بیت ابیض جو مدائن میں ہے، جو جناب مختار کے چچا کا گھر تھا، بیت ابیض، جہاں پہ جناب مختار کے چچا نے امام حسن علیہ السلام کو حفاظت اپنے محل میں پہنچایا، اور پوری سیکیورٹی جناب مختار کے ہاتھ میں دی گئی کہ ایسا اقدام کرو کہ کوئی باہری بھی پر نہ مارنے پائے، اس لیے کہ یہ صرف امام نہیں ہے، یہ نواسہ رسول ہیں، یہ زہرا کے لال ہیں، یہ علی کے بیٹے ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور یاد رکھو ہماری ہدایت ان کی وجہ سے ہے، یہ ہمارے ہادی ہیں. صلوات پڑھیں نا عظمت آل محمد پر. تو اس پراشور ماحول میں سب کے سب بک گئے. کچھ ایسے تھے جو مخلص تھے، جو وفادار تھے امام حسن علیہ السلام کے، بس وہی تھے. باقی سب نے اپنے آپ کو انعام کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں، درہم و دینار کی لالچ میں اپنے آپ کو کہاں حوالے کر دیا. کیوں؟ ڈر.
اب بھی کہو گے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی؟ اچھا اس میں بھی کچھ ایسے تھے کہ جو امام حسین کے پاس آئے صلح کے بعد، اے حسین ابن علی آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، توجہ کریے گا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کے بھائی نے صلح کی، جنگ نہیں کی ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جتنی جلدی ہو یہاں سے نکلو۔ وہ صرف ہمارے بھائی نہیں ہے، وہ ہمارے امام بھی ہیں۔ اور یاد رکھو جب تک میرا بھائی یعنی میرے بھائی امام حسن زندہ ہے تب تک اطاعت ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں۔ کیسا ماحول تھا کہ بھائیوں کو بھائیوں سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ جو آئے تھے یہ سب فقیر شام کے بھیجے ہوئے تھے۔ اب جملہ آپ سے کہوں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح نہیں کی ہے، امام حسین نے جنگ نہیں کی ہے، جملہ بدل کے عرض کر دوں کہ لوگوں نے امام حسن سے صلح کی ہے اور لوگوں نے امام حسین سے جنگ کی ہے۔ اور یقیناً کیا صلح کی ہے امام حسن علیہ السلام نے، کیا شرائط لکھے ہیں کہ جو بابا علی مرتضیٰ نے ذوالفقار کے وار سے کیا تھا، توجہ کریے گا، وہی کام بیٹے نے قلم کے وار سے کیا ہے۔ اسے 4 مصرے یاد آ گئے کہ جس کے بھروسہ نہ ہو قول و قرار کا، جس کے بھروسہ نہ ہو قول و قرار کا، وہ آدمی کبھی بھی نہیں اعتبار کا۔ توجہ کریے گا، جس کے بھروسہ نہ ہو قول و قرار کا، وہ آدمی کبھی بھی نہیں اعتبار کا۔ اور صلح حسن معاویہ کی موت بن گئی، صلح حسن معاویہ کی موت بن گئی، نوکے قلم نے کام کیا ذوالفقار کا۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اب تو معاذ اللہ اپنے میں بھی کچھ ایسے ہو گئے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے شاید صلح یہ کی کہ وہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ہم نے ان کو کسی جنگ میں نہیں دیکھا۔ یہ کیا بک رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اب تو ترقی یافتہ زمانہ ہے، پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، ذرا سرچ تو کرو کہ امام حسن علیہ السلام نے جنگ کہاں کہاں کی ہے۔ آپ ایسے کیسے کہتے تھے کہ جنگ نہیں کی ہے؟ بھائی امام حسن علیہ السلام جنگ بصرہ کون فراموش کر سکتا ہے؟ جنگ بصرہ ایسی جنگ تھی، جنگ جمل۔ میں جلدی جلدی اپنی منزل کی طرف دوڑ رہا ہوں۔ کس سے لڑی گئی تھی جنگ جمل؟ ہے نا، آپ کے ذہن میں ہے نا، بس اشارہ میں نے کر دیا۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ لیکن یہاں بھی دیکھیے امام علی علیہ السلام کا معیار کا جنگ کیا تھا۔ جناب محمد حنفیہ کو آگے رکھا اور پیچھے سے جناب محمد حنفیہ کو جوش بھی دلا رہے تھے۔ جناب محمد حنفیہ جنگ بصرہ میں بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے تھے۔ توجہ کیجیے گا، شجاعت امام حسن کو آپ دیکھیے، یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب علم میں اضافہ ہوگا، نالج ہوگی، تب ہم کو پتہ چلے گا کہ نہیں کہ ہمارے ائمہ معصومین کیا ہیں۔ توجہ کریے گا، محمد حنفیہ بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے ہیں اور پیچھے سے مولا علی کہہ رہے ہیں تقدم یا محمد، تقدم یا محمد۔ تقدم کی معنی ہے آگے بڑھنا یا بڑھانا، اور مولا علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں تقدم یا محمد، اے میرے بیٹے محمد آگے بڑھو اور حملہ کرو۔ لیکن دشمن کی سازش یہ تھی کہ اگر ہم نیزہ تلوار لے کر جائیں گے تو یہ ہم کو مار دیں گے، لہذا اب سازش یہ ہوئی کہ تیروں کی بارش کرو۔ کس کے اوپر؟ محمد حنفیہ کے اوپر۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو محمد حنفیہ بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے تھے وہ محمد حنفیہ رک گئے، اب مولا علی کہہ رہے تقدم یا محمد، تقدم یا محمد، محمد آگے بڑھو، میرے بیٹے محمد آگے بڑھو۔ لیکن محمد حنفیہ آگے نہیں بڑھ رہے، کیوں؟ اس لیے کہ تیروں کی بارش ہے اور تیروں کی بارش کو کاٹتے ہوئے روکتے ہوئے تیروں کو آگے بڑھنا ہے۔ روایت میں لکھا ہے کہ اسی وقت ایک جوان نکلا، توجہ کریے گا، جو امام علی علیہ السلام کی فوج سے نکلا اور تیروں کی بارش میں اپنے ڈھال سے اپنے سپر سے روکتا ہوا فوجیوں تک پہنچا ہے، اور فوجیوں تک پہنچنے کے بعد حملہ کیا ہے۔ اور سب سے پہلے وہ جو عسکر نامی اونٹ تھا جو فتنے کا باعث بنا ہوا تھا، جس کے لیے نہ جانے کیا کیا حدیثیں گڑھ دی گئی تھی کہ جو عسکر کی ایک میگنی کو لے لے اس کو ایک جنت مل جائے، معاذ اللہ۔ تو امام علی علیہ السلام نے کہا تھا سب سے پہلے اس فتنے کو ختم کرو، تو مولا امام حسن علیہ السلام نے سب سے پہلے اس فتنے کو ختم کیا ہے، اس کے بعد جنگ کی ہے، اور جنگ کرنے کے بعد جب واپس آئے ہیں تو جناب محمد حنفیہ بھی ہیں، امام حسن علیہ السلام بھی ہے، لیکن داد کس کو دے رہے ہیں؟
توجہ کیجیے گا، داد کس کو دے رہے ہیں؟ محمد حنفیہ کو دے رہے ہیں۔ اے میرے بیٹے محمد، اے میرے بیٹے محمد، یاد رکھو تم نے بڑی اچھی جنگ کی ہے، لیکن ذرا سی دیر کے لیے یہ فکر نہ کرنا کہ کاش کی فتح کر کے واپس آتے۔ جس طریقے سے حسن نے فتح کی ہے، کاش اس طریقے سے فتح کر کے آتے۔ میرے بیٹے ذرا سا بھی دیر کے لیے مت سوچنا، اس لیے کہ تم میں اور حسن میں فرق ہے۔ توجہ کریے گا، تم میں اور حسن میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، حسن فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد کا۔ ایک اور صلوات پڑھے عظمت آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے عظمت آل محمد۔ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ یقیناً جب نالج ہوگی، علم ہوگا تو ہم ایسی باتیں نہیں کریں گے۔ امام حسن علیہ السلام نے بھی جنگ لڑی ہے، چاہے جنگ بصرہ ہو، چاہے جنگ صفین ہو۔ اور جنگ صفین کا معاملہ خود مالک اشتر روایت کرتے ہیں کہ جب وہ سامنے والوں نے پانی بند کر دیا اور لوگ مولا علی کے پاس آئے، اے علی پانی بند ہے، ہم پیاسے ہیں۔ مولا نے کہا پھر ہم پانی کیسے پیئیں گے؟ مولا نے حکم دیا کہ جاؤ جہاد کرو اور پانی کو اپنے قبضے میں لو۔ امام علی علیہ السلام کا یہ حکم کسی ایک فوجی کے لیے نہیں تھا، سب کے لیے تھا کہ جاؤ جہاد کرو اور پانی کو اپنے قبضے میں لو۔ مالک اشتر کہتے ہیں کہ ہم کو اتنی بھی مہلت نہ ملی کہ ہم اپنے گھوڑے کی زین کو درست کر سکیں۔ بھائی بغیر زین کے آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں گے تو کیا عالم ہوگا، یہ کوئی جو ماہر ہوگا وہی بتائے گا۔ لیکن جناب مالک اشتر کہتے ہیں کہ ہم کو اتنی بھی مہلت نہ ملی کہ ہم اپنے گھوڑے کی زین کو درست کریں اور سوار ہو جائیں، یعنی جیسی زین تھی مالک اشتر سوار ہو گئے اس پہ۔ اور خود مالک اشتر کہتے ہیں کہ جب تک ہم دریا کے کنارے پہنچتے، حملہ کرتے اور دشمنوں سے دریا کو اپنے قبضے میں لیتے، ہم نے کیا دیکھا تھا کہ حسن ابن علی نے دشمنوں کو دور دور مار کے بھگا کے اور دریا کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد کا۔ محسوس کر، بس یہ آخری بات میں مصائب پر آ گیا۔ صلح سے پہلے جب حالات ایک دم نازک تھے، بلکہ اور پہلے آ جائیے 53 ہجری 54 ہجری کا جب زمانہ تھا، معاویہ کہتا ہے عمرو یاس سے کہ کسی طریقے سے حسن ابن علی کو اپنے دربار میں یہاں شام میں بلاؤ اور ان کو جو ہے رسوا کو دربار میں، اور یاد رکھو دربار میں صرف اپنے والوں کو بلانا، ان کے والوں کو نہ بلانا، تاکہ ہم کو پتا ہے کہ ان کا ایک ہمارے 100 پر بھاری ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں وقت کا احساس ہے، لیکن میں بہت جلدی سے آگے بڑھا ہوں، تھوڑا سا بیدار رہے۔ ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ ساری پلاننگ کے تحت سفیر کہاں آیا؟ امام حسن کے پاس۔ کہا کیوں بلایا ہے؟ کہا نہیں پتا آپ کو بلایا ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں کل پہنچتا ہوں۔ اور پلاننگ یہاں کیا تھی کہ جو ہمارے خزانے میں بیش قیمتی ہیرے جواہرات ہیں وہ تشت میں سجا کے حسن ابن علی کی خدمت میں رکھیں گے۔ اگر انہوں نے لے لیا تو پھر ہم پروگنڈا کریں گے کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کریم ابن کریم ہے، سخی ابن سخی ہے، اور ہمارے یہاں سے لے کے چلے گئے۔ اور اگر نہیں لیں گے تو پھر ہم یہ دوسرا پروگنڈا کریں گے کہ دیکھو یہ ہم سے میل جول رکھنا ہی نہیں چاہتے، ہم سے مصالحات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو جو کر دیکھیے کیا سازش ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام جب ارادہ کیا نکلنے کا تو جو مخلص وفادار تھے، جو ایک اشارے پر اپنی جان مولا پر قربان کرنے والے تھے، انہوں نے کہا مولا ہم اکیلے نہیں جانے دیں گے، آپ کے دشمن وہاں پہ ہیں۔ امام نے کہا نہیں، اکیلے بلایا تو اکیلے جاؤں گا، اور جہاں تک شام کی بات ہے تو وہاں بھی کچھ اپنے چاہنے والے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نکلے۔ مولا علی کے چاہنے والے ساسا ابن سوہان، دیکھیے یہ ایسے نام ہے، ساسا ابن سوہان، رشید ہجری، ہاں مالک اشتر، یہ جتنے بھی بڑے نام ہیں سب مولا کی محبت میں مارے گئے۔ ساسا ابن سوہان کا معاملہ یہ تھا کہ 40 ہجری کے بعد انہوں نے کوفے کو چھوڑ دیا اور شام چلے گئے، تجارتی معاملے کے لیے یہ شام چلے گئے۔
لیکن یہ ایسے چاہنے والے تھے، کچھ نہ کچھ اپنے مولا سے انہوں نے سیکھا تھا، چاہے وہ جناب بسم تمار ہو، رشید حجری ہو، حجر ابن عدی ہو، ساسا ابن سوہان ہو، مالک اشتر ہو، کچھ نہ کچھ بھائی مولا تھے تو ضرور سیکھا ہوگا، اسی لیے تو مولا نے ان کو بولا ہے کہ ہاں یہ ہمارے اتنے قریب ہے۔ تو ساسا ابن سوہان کیا سیکھتے تھے؟ ساسا ابن سوہان نے سیکھا تھا جوتیوں کو بنانا۔ بھائی مولا اپنی جوتی خود سلتے تھے نا، اور کبھی کبھی مثال بھی دی ہے کہ اس دنیا کو میں اپنی جوتی سے بھی کمتر سمجھتا ہوں، مولا نے مثال بھی دی ہے۔ تو ساسا ابن سوہان نے سیکھا تھا۔ ساسا کو جب پتا چلا کہ میرا مولا حسن مجتبیٰ آ رہا ہے شام میں، اور اس شام کے حاکم نے بلایا ہے، توجہ کیجئے گا، تو دل میں خواہش ہوئی کہ ان کے بابا کے بڑے کرامات ہیں، ان کے بابا کے بڑے احسانات ہیں ہم پر، کیوں نہ کچھ حسن ابن علی کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ توجہ کریے گا، جیتی جاگتی سلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر۔ دیکھیے ہدایت کہاں کہاں کیسے کیسے پہنچتی ہے۔ اب اس نے بھی کوشش کی، امام حسن علیہ السلام دربار میں پہرا سخت ہے کہ کوئی ان کا چاہنے والا نہ آنے پائے، سب اپنے ہی آئیں گے اور ہم لوگ ان کو ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ساسا ابن سوہان اپنے گھر سے نکلے اور دربار کے گیٹ پر پہنچے، دروازے پر پہنچے، تو وہاں پہ جو نیزہ بردار ہوتے ہیں، جو نیزے کو نیزے سے ملا کے رکھتے ہیں کہ نہیں کہ انٹری نہیں ہے، تب ساسا ابن سوہان وہاں پہ پہنچ گئے تو روک دیا گیا۔ اب کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ یہ چاہنے والے ہیں، تو کہا کہ نہیں آپ کی انٹری نہیں، آپ کا داخلہ ممنوع ہے۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں حاکم کا حکم ہے کہ اب کسی کو نہیں آنے دیا جائے گا، دربار بھر گیا ہے۔ تو ساسا ابن سوہان نے کہا کہ میں جاؤں گا۔ تو یہ جو نیزہ بردار تھے انہوں نے کہا کہ بتاؤ تم کون ہو، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ انجان بن گئے۔ ایک مرتبہ ساسا نے کہا کہ تم کون ہو؟ توجہ رکھیے گا، تم کون ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم امیر شام کا نوکر ہیں۔ بچے سے ہی سننا تھا کہ امیر شام کے نوکر ہے، ساسا ابن سوہان نے کہا ہم امیر کائنات کے نوکر ہیں۔ توجہ رکھیے گا، ہم امیر کائنات کے نوکر ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ جب دروازے پر تھوڑا چہل پہل ہوئی تو حاکم نے پوچھا کون ہے؟ کہا ساسا ہے۔ امام حسن کو پتا چلا تو امام حسن نے مخاطب ہوئے معاویہ کی طرف کہا وہ میرا چاہنے والا ہے، بنا میری زیارت کے وہ واپس نہیں جائے گا، لہٰذا اس کو اندر بھیجو۔ ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ اب ساسا اندر آئے، مولا کو سلام کیا، یہ اپنے تخت سے منظر دیکھ رہا ہے، ساسا چپ چاپ کھڑے ہیں، وہ اب ساسا کی طرف مخاطب ہے۔ اس نے کہا کہ مل لیا؟ کہا ہاں مل لیا۔ کہا جاؤ؟ کہا نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا جب تک میرا مولا یہاں پہ ہے تب تک میں بھی یہاں پہ ہوں۔ جب مباحثہ ہوا دونوں میں، بحث و مباحثہ ہوا، تو امام حسن نے کہا کہ یاد رکھو جب میں جاؤں گا تو یہ میرے ساتھ جائے گا، تمہارا جو مسئلہ ہے تم شروع کرو، تمہارا جو معاملہ ہے وہ بتاؤ۔ اب وہ عمرو عاص نے ہاتھ بجا کے اشارہ کیا تو تشت میں سجا کے خزانے ہیرے جواہرات لائے گئے امام حسن کے پاس۔ توجہ رکھیے گا پوری۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہم آپ کو خراج دینا چاہتے ہیں، یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، رکھ لیجئے، گفٹ ہے، رکھ لیجئے۔ امام حسن نے کہا کیوں؟ کہا نہیں بس ہم آپ خوش ہو کر ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا۔ امام حسن علیہ السلام خاموش رہے، ادھر سے اصرار بڑھتا رہا لے لیجئے، امام حسن خاموش رہے۔ پھر ایک مرتبہ جب امام حسن نے بولا تو کہا ساسا یہ بتاؤ یہاں کیوں آئے ہو؟ مولا آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور کس لیے آئے ہو؟ مولا آپ کے لیے کچھ ہدیہ لے کر آئے ہیں۔ کیا کیا ہدیہ لے کر آؤ؟ اب جوتیوں کو نکالا، مولا کے حوالے کیا، مولا یہیں پر چیک کر لیجئے۔ جیسے ہم جاتے ہیں نا دکان پر لینے کے لیے، تب کوئی بڑا آدمی کوئی مولانا پہنچ جائے تو اپنا جان پہچان والا اگر مل گیا تو کہے گا مولانا صاحب یہی چیک کر لیجئے، ذرا سا بھی چھوٹا بڑا ہوا تو ہم چینج کروا دیں گے۔ آج ہم نے ساسا نے بھی یہی کہا ہوگا مولا دیکھ لیجئے ابھی آپ شام میں ہیں، ہم بھی یہیں پر ہیں۔ مولا نے لیا اور ساسا کا شکریہ ادا کیا۔ اب ادھر سے پھر اصرار پڑ رہا ہے کہ تشت لیجئے۔ ایک مرتبہ ساسا کی طرف مخاطب ہوئے، ساسا تم میرے لیے ہدیہ لے کر آئے ہو، لہذا مجھ پر بھی فرض بنتا ہے کہ تم کو کچھ دوں۔ مولا کیا؟ مولا کیا؟ کہا ساسا یہ تشت لے لو، جو یہ لے کے کھڑا ہے لے لو۔ ساسا نہیں لے رہے ہیں، اب وہ سامنے سے بول رہا کہ نہیں وہ آپ کے لیے ہے۔ امام حسن نے کہا تم نے لیا، میں نے سمجھ لیا، اب میں جس کو دوں گا وہ لے گا۔ ساسا لے لو۔ ساسا نہیں لے رہے ہیں۔ ساسا لیتے کیوں نہیں؟
امام حسن کہہ رہے ساسا لیتے کیوں نہیں؟ عجب نہیں، ساسا نے کیا جملہ کہا، مولا اس سے کہیے کہ تشت کو زمین پر رکھ دے، اس لیے کہ میں منکر علی کے ہاتھ سے ہدیہ نہیں لے، توجہ رکھیے گا، میں منکر علی کے ہاتھ سے ہدیہ نہیں لے سکتا، رکھا گیا تشت، تب ساسا نے لیا۔ اب بھرے دربار میں امام حسن علیہ السلام نے ساسا سے کہا ساسا کچھ اور چاہیے؟ مولا بہت عطا کر دیا، کہا نہیں اور لو۔ مولا کیا؟ کہا جاؤ قلم اور کاغذ لے کر آؤ، ارے تاریخ ابھی گزری ہے، جاؤ قلم اور کاغذ لے کر آؤ۔ ساسا قلم اور کاغذ لے کر آئے، امام حسن نے لکھ دیا ساسا جنت تمہارے لیے، جنت تمہاری بیوی کے لیے، جنت تمہارے لیے بچوں کے لیے، مولا بہت عطا کر دیا، کہا ساسا رکھ لو۔ یعنی بھرے دربار میں توجہ رکھیے گا، آخری جملہ مجلس ختم، ساسا رکھ لو۔ بھرے دربار میں امام حسن علیہ السلام نے بتا دیا جو کسی معصوم کے کہنے پر قلم اور داوود لا کے دیتا ہے، جو کسی معصوم کے کہنے پر قلم اور داوود لا کر دیتا ہے، جنت اس کو ملتی ہے۔ اب یاد رکھیے رسول اللہ نے کسی سے قلم اور داوود مانگا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اللہ کی کتاب کافی ہے۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ محسوس کیا آپ نے؟ وہ رسوا کرنا چاہتے تھے، خود ذلیل ہو گئے۔ توجہ کیجئے گا، اب وہاں پہ مروان ابن حکم کھڑا ہوا تھا، اور جیسے ہی اس نے امام حسن علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، فوراً امام حسن علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، اب ایسا جواب دیا کہ وہ خاموش ہو گیا۔ اور خود تبت الثاقبہ میں ہماری سبکرن میں امام حسن علیہ السلام نے اشارہ بھی کیا ہے، تو کیا بولے گا؟ پہلے تو یہ دیکھ کہ تیری پیدائش پاک ہے کہ نجیس ہے، یہ سب باتیں ہیں جس کو میں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد معاویہ مروان کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ خاموش ہوتا ہے، کیوں میرے دربار میں خود بھی رسوا ہو رہا ہے، مجھے بھی رسوا کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد۔ بس عزیزان محترم، تو یہ ہادی ہے، ان کے ذریعے سے ہدایت ہوگی ہماری، اس لیے اللہ نے کہا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ۔ اور یہی تاریخ چل رہی ہے، ایام ازاں چل رہا ہے، آپ زہرا کے لال کو مسلسل رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے لیے کیسی سیاستیں مدائن میں، کوفے میں، شام میں، بصرے میں رچی گئی، اور آخر میں بادشاہ روم کو معاویہ نے یہ خط لکھ کے بھیجا کہ مجھے زہر حلال چاہیے۔ کہا کس کا کام کے لیے، کس مقصد کے لیے؟ کہا مجھے عظیم مقصد کے لیے زہر حلال کی ضرورت ہے۔ بس عزاداران امام مظلوم کربلا، زہر حلال اس بار کسی اور کے حوالے نہ کیا گیا، اس بار گھری کے فرد کے حوالے کیا گیا جس کا نام جودہ ابن اشعث تھا، جو اشعث کندی کی بیٹی تھی۔ وہ اشعث کندی جو پہلے زبان سے امام علی کے صحابی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن جنگ صفین میں وہ مولا کے خلاف ہو گیا۔ اس کی بیٹی اشعث کندی، جودہ ابن اشعث، انعام کا لالچ دیا گیا، دولت کا لالچ دیا گیا، اور آخر میں یہ کہا گیا کہ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو تمہارا نکاح اپنے بیٹے یزید کے ساتھ کر دوں گا۔ بس عزاداران امام مظلوم کربلا، زہر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ موسم گرما تھا، امام حسن علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اور جب وقت افطار ہوا ہے نا تو وہ حجرے میں آئے ہیں، اور جودہ نے وہی پانی آگے بڑھایا جس میں زہر حلال ملا تھا۔ بعض اداران امام مظلوم کربلا مصائب کی کچھ فکریں ہیں، سنیں۔ اب جیسے ہی زہر حلال کو یعنی اس پانی کو امام حسن علیہ السلام نے نوش کیا، امام کو پتہ چل گیا، جیسے ہی زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا ہے، امام حسن علیہ السلام نے اس حجرے کو چھوڑا اور جناب ام فروہ کے حجرے میں آئے۔ جناب ام فروہ کے حجرے میں آئے تو چھوٹے تھے جناب قاسم تھے، کہا اے بیٹا قاسم جاؤ اپنی پھوپھی زینب ام کلثوم کو بلا لو۔
اور تو کہا کہ جا کے کہہ دینا کہ تمہارے بھیا نے یاد کیا ہے۔ بعض ادارہ نے امام مظلوم کربلا جب امام حسن کی کیفیت اور زیادہ بگڑی اور جب جناب زینب ام کلثوم آئی تو کیا دیکھا، ہائے بھیا کے جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں تھے، یعنی امام حسن علیہ السلام کو جو زہر حلاحل دیا گیا تھا وہ اتنا سخت تھا جس کے بارے میں روایت ہے کہ اگر وہ کسی دریا میں ڈال دیا جاتا تو اس دریا کی ساری مچھلیاں ختم ہو جاتی۔ بعض ادارہ نے امام مظلوم کربلا امام حسن علیہ السلام اہل حرم کے درمیان نہ رہے، اور اہل حرم میں آل محمد کے گھرانے میں ماتم شروع ہوا۔ واہ محمدہ واہ حسنہ کا شور بلند ہوا، بیویاں فریاد کرنے لگی، چھوٹے چھوٹے بچے ماتم کرنے لگے۔ بعض ادارہ میں امام مظلوم کربلا غسل و کفن دیا گیا، اور غسل و کفن کے بعد بڑی شان سے جنازے کو اٹھایا گیا، اور صحابیوں کی کوشش تھی کہ رسول اللہ کے پہلو میں نواسے کو دفن کیا جائے، لیکن ہائے کسی ملعونہ کے حکم سے تیروں کی بارش کی گئی۔ روایت میں ہے کہ 100 تیر یا 70 تیر جنازہ امام حسن میں آ کے لگے۔ یہ دنیا کا واحد جنازہ ہے جو گیا تو واپس آیا، اور واپس آیا تو اس شان سے آیا کہ جنازے میں تیروں کی بارش۔ ارے جناب زینب ام کلثوم نے دیکھا کہ بھیا کے جنازے پر تیروں کی بارش، اور یقیناً یہ دنیا کی واحد بہنیں ہیں جناب میں زینب ام کلثوم کہ جو اپنے بھیا کے جنازے سے تیر نکال رہی ہیں۔ اور جب میں یہ فکرہ اور میں جوڑ دوں کہ یہ دنیا کی واحد بہنیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے بھائی کو تیروں کی بارش میں دیکھا ہے۔ ارے جنازہ حسن پہ تیروں کی بارش دیکھی کربلا کے میدان میں، اور ماں جائے کے بدن کو کیا دیکھا کہ وہ بدن تیروں پر معلق تھا۔ اس لیے میر علیس نے کہا 1900 زخم تلے چاک چاک پر، زینب نکال حسین تڑپتا۔ اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی۔ یہ مصائب آل محمد ہے، یقیناً ہم اپنے وقت کے امام کو پرسہ دے رہے ہیں۔ وقت کا امام بھی یہی کہتا ہے سلام ہو میرا حجت پر، ارے جس کا لاشار نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں پر معلق تھا۔ بس ختم کیا، آخری جملہ سنیے۔ یہ ایام چل رہے ہیں، واپسی کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ 1 سال قید بمشقت اہل حرم زندان شام میں تھے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ بابا کے سینے پر سونے والی سکینہ اپنی پھوپھی اماں سے، اپنے بھیا سید سجاد سے جدا ہو جاتی ہیں، اور جب پورے شام میں اس کی خبر پھیلتی ہے تو انقلاب آنے والا رہتا ہے۔ بعض ادارہ نے امام مظلوم کربلا جزیر کو ڈر ہوتا ہے اپنی حکومت کا، اہل حرم کو آزاد کر دیتا ہے۔ جیسے ہی آزادی ملتی ہے نا، یہ حکم دیتا ہے کہ آپ لوگ یہاں رہیں یا مدینے چلے جائیں۔ جناب سید سجاد نے کہا میں اپنی پھوپھی اماں سے مشورہ کروں گا۔ اے پھوپھی اماں، 2 راستے ہیں، ایک سیدھا کربلا ہو کے جاتا ہے، ایک سیدھا مدینہ جاتا ہے، ہم کدھر سے جانا پسند کریں گے؟ جناب زینب نے کہا اے بیٹا سجاد، ہم کربلا ہو کے مدینہ جائیں گے، اس لیے کہ جب سے ہم قید ہوئے، ہم اسیر ہوئے، ہم نے اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا ہے۔ ہم کربلا ہو کے جائیں گے، اپنے بھیا کا چہلم مناتے ہوئے جائیں گے۔ بعض ادارہ نے امام مظلوم کربلا بیبیاں کربلا ہوتے ہوئے مدینہ پہنچی ہیں، اور اپنے اپنے والی و وارث کی قبر پہ ماتم کرتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے مدینہ پہنچ گئی۔ بس ادارہ نے امام مظلوم کربلا جب مدینہ داخل ہوئے نا، بشیر ابن جزلم کو بلایا، جناب سید سجاد نے، جناب زینب نے، اور کہا کہ تیرا باپ شاعر تھا، تیرا بابا شاعر تھا، شاعری کرتا ہے، جا تو بھی کچھ شاعری وائری کرتا ہے، میرے آنے کی خبر مدینے کو دے دے۔ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں بھری ہوئی تھی، ہم واپس آئے تو ہماری گودیاں اجڑ گئی۔ بعض ادارہ نے امام مظلوم کربلا آخری روایت ختم دعا، اہل حرم کو پتا چلا کہ وہ قافلہ جو گیا تھا واپس آ گیا ہے،
جناب ام البنین کو جناب بشیر ابن جزلم نے پوری کربلا کی داستان بتائی. جناب سغرا آئیں اور آنے کے بعد بیویوں سے لپٹ کر گلے میر کر گریا کر رہی تھی. جناب زینب کے قریب آئی اور آنے کے بعد جناب سغرا کو جیسے ہماری کوئی چیز غائب ہو جائے پتہ نہیں رہتا ہے، لیکن جب پتہ ہونے کا غائب ہونے کا پتہ چل جائے تو کتنی جلدی احساس ہوتا ہے، ہم تلاش میں رہ جاتے ہیں. جناب سغرا کو ایک دم ویسے ہی جیسے ہی جناب زینب کے پاس پہنچی اور اس کے بعد کچھ احساس ہوا تو ہر ایک بیوی کی آغوش کو ڈھونڈنا شروع کیا. کبھی جناب زینب کی آغوش کو ڈھونڈتی تھی، کبھی جناب ام کلثوم کی آغوش کو ڈھونڈتی تھی، کبھی ماں رباب کی آغوش کو ڈھونڈتی تھی، کبھی ماں فضہ کی آغوش کو ڈھونڈتی تھی. ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا اے بیٹی سغرا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ عجب نہیں، جناب سغرا نے کہا اے پھپھی اماں میں اپنے بھیا علی اصغر کو ڈھونڈ رہی ہوں. اتنا سنلا تھا کہ جناب زینب نے سغرا کو گلے سے لگایا. اے بیٹی سغرا، ارے اصغر کربلا کے میدان میں اپنے بابا کے پاس گلے پر تیرے سے صبح کھائے ہوئے سو رہا ہے. اے بیٹی سغرا، اب بھیا اصغر واپس، انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. بار اللہ بہت محمد والے محمد مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار اللہ بہت محمد والے محمد حاضرین کی دلی حاجتوں کو پورا فرما، انہیں خواہشات کو قبول فرما. بار اللہ بہت محمد والے محمد مراجع کرام کی حفاظت فرما، روضہ مقدسات کی حفاظت فرما. بار اللہ بہت محمد والے محمد منتقم کون حسین حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آباء و انصار میں شمار فرما. آپ خدا سے گزارش ہے کہ 7 بار انبیاء جیب پڑھ کے تحسین بھائی کی اہلیہ کی شفا یابی کے لیے 7 بار آپ لوگ مل کے انبیاء جیب پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ اللہ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تحسین بھائی کے مرحومین کی روح کو احسان فرمائیں.